اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کہ جو علم الفلسفہ کی پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے، اس کے مطابق ہم علم فلسفہ میں وارد ہوئے تھے، لیکن خود کتاب شریف میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں بعض مقدماتی مباحث کو عرض کرنا ہے کہ جن کی فہرست گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور تقریباً وہ 10 مقدمات بنتے ہیں کہ جن مقدمات کو طے کر کے انشاءاللہ ہم کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر وارد ہوں گے اور مرحلہ بہ مرحلہ اس کتاب کے مباحث سے استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم خود کتاب شریف کے اندر وارد ہوتے ہیں، یہاں پر بعض احادیث ہیں، بعض روایات ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے ہدف کی جانب ہماری توجہ بڑھاتی ہیں اور ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ انسان جب بھی کسی علم میں داخل ہوتا ہے، جب بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے، تو کس مقصد، کس ہدف کے تحت اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ اور ہمارے علماء کی سنت و علماء کی سیرت و روش یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ علوم رائج میں داخل ہوتے تھے، آداب المتعلمین نامی ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، کہ بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، لیکن جس کے اندر تعلم یعنی علم حاصل کرنے و علم پڑھنے کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جناب شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے منیۃ المرید فی آداب المستفید والمفید، کہ یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی جامع کتاب ہے کہ جو جناب شہید ثانی رضوان اللہ نے اپنے زمانے میں لکھی، اور اس کے اندر ایک متعلم یعنی علم حاصل کرنے والے کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ہی مفصل کتاب ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو عزیزان و رفقا ہیں وہ انشاءاللہ اس کتاب کو حتماً دیکھیے گا اور اس کی مباحث سے استفادہ کریں۔ صرف مقدمے کے طور پہ کہ ہم جب علم فلسفہ میں وارد ہو رہے ہیں، فلسفے کا ایک نام آئے گا کہ فلسفہ علم الہی ہے، کہ انشاءاللہ یہ تمام اسامی علم فلسفہ ذکر کیے جائیں گے۔ فلسفے کا مقصد بھی خداوند متعال اور وجود کی یا واقعیت و ہستی کی معرفت حاصل کرنا ہے، لہٰذا خود علم کا مقصد جب اتنا عالی ہے تو متعلم جو اس علم میں داخل ہو رہا ہے، اس کا ہدف بھی صرف خوشنودی خداوند متعال ہونا چاہیے۔ کوئی بھی علم ہو، چاہے علم النحو ہو، علم اصول ہو، علم الفقہ ہو، علم کلام ہو، اسی طرح علم منطق ہو، یا کوئی اور علم ہو، کوئی بھی مطلب علمی ہو، کوئی بھی ایک علمی مطلب جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد روایات میں بہت ہی جامع طور پر بیان کیا گیا ہے، کہ جس کو صرف 2 روایات کے ضمن میں خلاصہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ہدف یہ ہے کہ تعلم علم کا ہدف للہ ہونا چاہیے، صرف خداوند متعال کی ذات کو ہی قرار دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا جنبہ اثباتی ہے، لیکن ایک جنبہ سلبی ہے۔ سلبی جنبے سے مراد یعنی وہ اہداف کہ جس سے طالب علم کو بچنا چاہیے، وہ اغراض و مقاصد کہ جن سے طالب علم کو بچنا چاہیے، اپنی نیت کو پاک کرنا چاہیے۔ پہلی حدیث کتاب شریف الکافی باب ثواب العالم والمتعلم، اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، حدیث نمبر 66 ہے، کہ جس کے اندر جناب راوی جو ہیں وہ سلیمان ابن داود عن حفص ابن غیاث قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے راوی سے یوں فرمایا، امام کی حدیث یوں ہے کہ امام فرماتے ہیں من تعلم العلم وعمل بہ وعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیما، کہ جو بھی خداوند متعال کی خاطر علم حاصل کرے، وعمل بہ، اور خداوند متعال کی خاطر اس علم پر عمل کرے،
وَعَلَّمَ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس علم کو دوسرے تک پہنچائے، اس علم کی تدریس بھی نیت الہی و نیت خالص کے ذریعے سے کرے. دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ، کہ اس کو خداوند متعال کے ملکوت میں، یعنی ملکوت السماوات میں اس شخص کو عظیم کے عنوان سے پکارا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ایک عظیم انسان ہے، یہ بہت ہی بالاتر اور بزرگتر انسان ہے. فقیلہ، اور اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ انسان ہے جس نے خدا کی خوشنودی کی خاطر علم حاصل کیا، خدا کی خوشنودی کی خاطر علم پر عمل کیا، اور خداوند متعال کی خاطر ہی اس نے علم دوسروں کو تعلیم دیا. بس یہ ایسا انسان ہے. لہٰذا اس روایت کے اندر بہت ہی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ علم آموزی، علم حاصل کرنا، تحصیل علم، اس کی غرض و غایت للہیت ہونی چاہیے، ہدف ذات پروردگار ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، یہ بھی اسی کتاب شریف کافی سے ہی ہے، جو ہے باب المستعقل بعلمہ والمباہی بہ، یعنی وہ انسان کہ جو علم کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، والمباہی بہ، اور علم کے ذریعے فخر و مباحات کو طلب کرتے ہیں، اور علم کے ذریعے سے دوسروں پہ برتری جتلاتے ہیں، دوسروں پہ فخر و تفاخر اور اس قسم کی مذموم چیزوں، مذموم مقاصد کے لیے علم کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں یہ کہلائیں کہ بہت بڑا عالم ہے، لوگوں میں ان کی علم کے چرچے ہو، ان کی شہرت کے چرچے ہوں، اس خاطر وہ علم کو حاصل کرتے ہیں. اس کے اوپر جناب مرحوم کلینی رضوان اللہ نے ایک مکمل باب کو تدوین کیا ہے، اور اس باب کا نام رکھا ہے باب المستعقل بعلمہ والمباہی بہ، کہ وہ انسان کہ جو علم کے ذریعے معاش بناتا ہے اور علم کے ذریعے مباحات کو طلب کرتا ہے، اس کا چیپٹر، اس کا باب اور اس کی فصل کو قرار دیا. اس فصل کی آخری حدیث، حدیث نمبر 123، وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ روات کا سلسلہ ہے، اس کے بعد سے ان ابی جعفر علیہ السلام قال من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی علم کو حاصل کرتا ہے لیباہی بہ العلماء، کہ علماء میں اس علم کے ذریعے سے فخر و مباحات کرے، اس علم کے ذریعے سے علماء کے درمیان بیٹھ کر اپنی شخصیت بنائے، اور یماریہ بہ السفہاء، یا صفحاء کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، صفحاء کے ساتھ جو ہے وہ علمی موضوع پر نزاع کرے، جھگڑا کرے، اپنی رائے پیش کرے. صفحاء کہتے ہیں جہلا، یعنی جو انسان نہیں جانتا، اس کی بعض خصوصیات ہوں، ان کو صفی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع صفحاء، یعنی وہ آدمی کہ جو صفی ہے، کم عقل ہے اور کم علم ہے، یہ دونوں خصوصیات ہوں تو اس کو صفی کہا جاتا ہے. اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا علم کے ذریعے سے اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف موڑے، یعنی جب لوگوں کے درمیان جائے تو علم کی وجہ سے لوگ مڑ مڑ کے اس کو دیکھیں، لوگ پلٹ پلٹ کے اس کی جانب توجہ کریں، دوسروں کی جانب کم دیکھیں اور اس کی جانب چہرہ کر کے بیٹھیں. لہٰذا لوگوں کے چہرے اپنی جانب موڑنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، یہ تیسرا مذموم مقصد ہے تحصیل علم کا. امام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم، آگ میں قرار دینا چاہیے. یعنی یہ جو حرکت کر رہا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ خانخواہ وہ آتش جہنم ہے، جو نار جہنم ہے. ان الرئاست لا تصلح الا لأہلہا، کہ امام فرماتے ہیں کہ ریاست اور سرداری، یا آپ یوں کہے جائے لوگوں کے درمیان بڑائی، لوگوں کے درمیان بڑا مقام حاصل کرنا، یہ اہل کو ہی لائق ہے. جو اس ریاست، جو اس مقام کا لائق ہے، جو اس مقام کا اہل ہے، جس کے اندر واقعا وہ صفات عالیہ پائی جاتی ہیں کہ جن صفات کی اساس پر
خداوند متعال اس کو لوگوں کے درمیان ریاست اور رئیس قرار دیتا ہے، اگر یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو ریاست اس کے اہل کو ہی جچتی ہے، اس کے اہل کو ہی سزاوار ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ علم حاصل کرنے کے دو طرح کے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد مقصد ممدوح ہے جس کی روایات کے اندر مدح کی گئی ہے اور وہ للہیت ہے، اور ایک مقصد مقصد مذموم ہے یا مقاصد مذمومہ ہیں کہ جن کی روایات کے اندر نہیں کی گئی ہے، ان سے من کیا گیا ہے اور ان سے روکا گیا ہے۔ لہٰذا اس علم شریف کے اندر وارد ہوتے وقت انشاءاللہ خداوند متعال سے بھی دعا گو ہیں، اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیت خلوص نیت کے ساتھ اور خداوند متعال کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے علم شریف فلسفہ کے اندر وارد ہوں۔ مباحث مقدماتی کہ جو کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے یا علم فلسفہ کے اندر وارد ہونے سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں، ان کو کل 10 عناوین 10 موضوعات کے تحت آپ کی خدمت میں بطور فہرست عرض کیا گیا تھا۔ اب انہی مباحث کو جو مقدماتی مباحث ہیں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اور اس جو ہے کتاب کے متناسب تفاصیل کے ساتھ اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اگرچہ یہی مباحث اپنی سطح کے مطابق اپنے حساب سے یہ مباحث بہت اہم مباحث ہیں، اپنی سطح کے مطابق یہ مباحث بہت عمیق مباحث ہیں، اور اگر کوئی انسان مستقل طور پہ ان میں کام کرنا چاہے تو یہ مباحث اس لائق ہیں کہ ان کے اندر بطور مستقل کام کیا جا سکے۔ مقدمہ اولا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا وہ ہے کہ خود فلسفہ کیا ہے، اور علم فلسفہ کے بارے میں متعدد اصطلاحات جو تاریخی لحاظ سے استعمال ہوئی ہیں، بعض اصطلاحات ابھی بھی استعمال کی جا رہی ہیں، اور علم فلسفہ کی متعدد تعریفات کی گئی ہیں۔ ان میں سے اس کی اصطلاح شناسی، تعریف شناسی خود علم فلسفہ، کہ علم فلسفہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجموعہ مسائل کہ جو ایک خاص موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں اور اس کا ایک غرض و غایت اور ایک روش خاص ہوتی ہے، کہ ان تمام امور کے اوپر جو ہے وہ آہستہ جو ہے مباحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ یہ علم فلسفہ سے یہاں پر یہ مراد ہے۔ اگر تاریخی لحاظ سے نگاہ کیا جائے، کلمہ فلسفہ سب سے پہلے جہاں پر استعمال کیا گیا وہ ایک مجموعہ علوم، ان سب کو فلسفہ کہا جاتا تھا۔ علوم سے یہاں پہ مراد علوم حقیقی ہیں در مقابل علوم اعتباری، کہ علوم حقیقی و علوم اعتباری ایک اور تقسیم ہے کہ جس کے بارے میں علم منطق کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ علوم حقیقی جن کو علوم برہانی بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو متعلم ہوتا ہے اس کا غرض اور علم کا ہدف و علم کا غرض ہستی شناسی یا واقعیت شناسی کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ واقعیت ایک واقعیت محدود ہو یا ایک واقعیت عام ہو۔ مثال کے طور پہ علم المنطق، اس کا کام ہے انسانی ذہن کے روابط ان کو کشف کرے کہ جو روابط اس کو مقدمات سے نتیجہ حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان روابط اور ان ارتباطات کو کشف کرنا علم منطق ہے۔ بس علم منطق ایک علم ہے کہ جو قوانین کو کشف کرتا ہے، جو قوانین بناتا نہیں ہے، جو قوانین وضع نہیں کرتا بلکہ ان قوانین کو کشف کرتا ہے۔ اور یہ قوانین تکوینی ہیں، یہ قوانین خود ہستی کے اندر، خود واقعیت کے اندر موجود ہیں کہ ایک عالم کوشش کر کے غور و فکر کر کے ان قوانین کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح علم فلسفہ جس کے اندر وارد ہو رہے ایک علم حقیقی ہے، یا علم ریاضی، میتھمیٹکس جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک علم حقیقی ہے۔ 2 + 2 4 یا اسی طرح دیگر قواعد ریاضی یہ واقعیت تکوینی کو کشف کرتے ہیں، یہ واقعیت تکوینی کو اعتبار نہیں کرتے،
ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس واقعیت کو کشف نہ کریں 2 + 2 4 نہیں ہوتا. اس صورت میں واقعیت و ہستی اس طرح سے ہے کہ 2 + 2 تب بھی 4 ہوتا ہے. لیکن یہاں پر خود تکوین کو علم کشف کرتا ہے. یہ علوم حقیقی کہلاتے ہیں یا علوم برہانی. یعنی اس کے اندر ہمارا ہدف و متعلم و خود علم کا ہدف کشف واقعیت ہوتا ہے، خود واقعیت ہستی کو کشف کرنا ہوتا ہے. لیکن علوم اعتباری وہ علوم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایک واقعیت کو کشف نہیں کیا جاتا. جیسے مثال کے طور پہ علم نحو یا علم زبان شناسی، لغت، یہ ایک علم وضعی ہے. یعنی عقلاء نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تفہیم و تفاہم کی خاطر اور ارتباطات کی خاطر زبان کے بعض قواعد کو وضع کیا ہے، یعنی قرار دیا ہے. لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ تکوین کے اندر، یعنی اگر آپ انسان و فاعل شناسا یعنی یہی جو علم حاصل کر رہا ہے خارج سے، اگر آپ انسان یا اس کے ذہن کو حذف کریں، زبان نامی کوئی شے، کوئی واقعیت ہمیں عالم تکوین میں نظر نہیں آتی. اس وجہ سے خود زبان یعنی الفاظ اور کتابت کو علم منطق کے اندر امور اعتباری کہا جاتا ہے. کہ خود مرحوم مظفر رضوان اللہ تعالی علیہ نے باب الفاظ کے اندر یہ بات مفصل طور پہ کی ہے کہ ایک شے کے 4 طرح کے وجود ہوتے ہیں. 2 وجود حقیقی ہوتے ہیں، 2 وجود اعتباری ہوتے ہیں. کہ انہوں نے وجود لفظی و وجود کتبی کو وجود اعتباری قرار دیا ہے. یعنی علماء نے ایک حقیقت، پانی نامی حقیقت کو اس کا نام آب رکھا ہے فارسی میں، عربی میں اس کو ماء کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کو پانی کہتے ہیں. ایک ہی حقیقت کے 3 نام رکھے ہیں. انگلش زبان والوں نے اسی حقیقت کا ایک اور اس حقیقت کو رد و بدل کرنے کے لیے الفاظ کی شکل میں ایک اور لفظ کو اس میں سے قرار دیا ہے. اسی طرح مختلف زبانوں میں یہ امور اعتباری و امور قراردادی مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح کتبی، جو امور کتبی ہوتے ہیں، جو لکھائی کے امور ہوتے ہیں، آپ غور کریں اردو زبان کے حروف تہجی یہ 36 ہیں. اسی طرح عربی زبان کے حروف تہجی مختلف ہیں، فارسی کے ان سے بھی مختلف ہیں، انگلش کے بالکل ہی مختلف ہیں. اسی طرح اور زبانوں کے حروف تہجی یعنی جس طریقے سے ان کو لکھا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو کتابت کی شکل میں نقش و نگار کیا جاتا ہے، یہ طریقے مختلف ہیں. اور یہ بھی قرارداد ہے. یعنی بعض عقلاء بیٹھے، انہوں نے اپنے معاشرے کے مفاد اور مصلحت کی خاطر اس طریقے سے زبان کے قواعد کو اور کتابت کے قواعد کو وضع کیا. لیکن اس کے پیچھے ہمیں کوئی واقعیت تکوینی نظر نہیں آتی ہے. بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ امور اعتباری کہلاتے ہیں. پہلی جو اصطلاح علم الفلسفہ کی ہے وہ مساوی با علوم حقیقی ہے. یعنی تمام علوم حقیقی علم فلسفہ کے اندر شامل ہیں اور علم فلسفہ کا جز شمار ہوتے ہیں، علم فلسفہ میں شمار ہوتے ہیں. اور علم فلسفہ ان تمام علوم کے مجموعے کا نام ہے. خود علم ایک مجموعہ یہ مسائل ہے کہ جو ایک موضوع کے محور میں ہوتے ہیں. فلسفے کی پہلی اصطلاح مجموعہ یہ علوم کا نام ہے. یعنی ایک علم نہیں ہے، ایک موضوع نہیں ہے، ایک اس کا مسائل کا ایک گروہ نہیں ہے جو ایک موضوع کے محور میں ہو، بلکہ یہاں پر ایک مجموعہ یہ علوم ہیں کہ جن کو 6 علوم کہا جاتا ہے. 3 علوم ان میں سے فلسفہ نظری یا حکمت نظری سے متعلق ہیں اور 3 علوم اس میں فلسفہ عملی یا حکمت عملی سے متعلق ہوتے ہیں. بس پہلی اصطلاح کے مطابق علم فلسفہ مجموعہ یہ علوم حقیقی ہے. اس میں پہلا جو گروہ خود اس فلسفے کے اندر آتا ہے اس کو حکمت نظری کہتے ہیں. کہ حکمت نظری و حکمت عملی
ان کے درمیان کیا فرق ہے، ان کی تعریفات کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ان میں فارق اساسی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف مباحث موجود ہیں، کافی زیادہ نزاع اور کافی زیادہ اختلاف موجود ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اجمالی تعریف کرنا چاہیں حکمت نظری و حکمت عملی کی، تو اجمالی تعریف کے مطابق حکمت نظری ان امور کا علم ہے، ان امور کا علم ہے کہ جو انسان کے اختیار اور انسان کے تصرف سے خارج امور ہوتے ہیں، یعنی انسان براہ راست ان امور میں دخل اندازی اور ان امور میں تصرف نہیں کر سکتا۔ جیسا خود اس کی مثال علم ریاضی ہے کہ علم ریاضی میں انسان قوانین علم ریاضی کو کشف کرتا ہے۔ انسان قوانین علم ریاضی میں کسی قسم کی دخالت، کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ قوانین ریاضی اپنی جگہ پر ثابت، پائیدار و استوار ہے کہ انسان ان قوانین کو کشف کرتا ہے۔ بس وہ علوم، وہ مجموعہ مسائل کہ جو انسان کے تصرف، انسان کے حیطہ اختیار، اس کے دائرہ اختیار سے خارج ہیں اور انسان ان کی نسبت صرف اور صرف کاشف ہوتا ہے، صرف اور صرف ان کو کشف کرتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے، لیکن ان علوم میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا، ان علوم کو علوم نظری کہا جاتا ہے۔ خود علوم نظری بھی 3 علم کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں کہ جن میں سے ایک علم خود طبیعیات ہے، ایک علم ریاضیات ہے اور ایک علم الہیات کہلاتا ہے۔ بس تقسیم کس طرح سے ہوئی کہ فلسفہ مجموعہ یہ علوم کا نام ہے، علوم حقیقی کا نام ہے۔ علوم حقیقی میں سے بعض علوم ایسے ہیں کہ جو انسان کے دائرہ اختیار سے خارج موجودات کا مطالعہ کرتے ہیں، انسان کے حیطہ اختیار سے خارج موجودات کے بارے میں جانچ پڑتال اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کو حکمت نظری و علوم نظری یا فلسفہ نظری کہا جاتا ہے کہ یہ خود 3 علم ہیں کہ ایک علم طبیعیات ہے، ایک علم ریاضیات ہے اور ایک علم الہیات یا فلسفہ بمعنی الاخص ہے۔ اسی اصطلاح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فلسفہ کی اصطلاح ہے، جو مجموعہ علوم، اس کو فلسفہ بمعنی اعم کہا جاتا ہے، فلسفہ بمعنی الاعم، کیونکہ یہ بہت ہی وسیع اصطلاح ہے اور بہت سارے علوم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو مجموعہ علوم فلسفہ بمعنی اعم یا فلسفہ کی پہلی اصطلاح یا فلسفہ بمعنی علوم حقیقی کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ ہے حکمت عملی یا فلسفہ عملی۔ فلسفہ عملی ان موجودات یا ان امور کے مطالعے کو کہتے ہیں کہ جو امور انسان کے حیطہ اختیار یا انسان کے تحت تصرف واقع ہوتے ہیں، انسان کے تحت تصرف قرار پاتے ہیں اور انسان عموماً اپنی زندگی میں ان میں تصرف کرتا ہے، ان کے مطابق انسان عمل انجام دیتا ہے، وہ براہ راست انسان کے حیطہ عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ خود ان اعمال کو، ان علوم کو کہ جو انسان کے اعمال و انسان کے تحت تصرف موجودات یعنی اس کے فعل اختیاری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلا علم الاخلاق ہے، جس کو اخلاق فردی یا اخلاق انفرادی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے لیے پسندیدہ اخلاق کون سے ہیں، اس کے لیے پسندیدہ اخلاق کے مقابل میں اخلاق رذیلہ، اخلاق مذمومہ کون سے اخلاق ہیں، کہ یہ سارے امور انسان کے فعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ شجاعت اخلاق حسنہ میں سے ہے، بزدلی اخلاق رذیلہ میں سے ہے، اسی طرح عفت و پاک دامنی و حیا، انسان باحیا ہو، عفیف ہو، یہ اخلاق رذیلہ یا اخلاق حسنہ میں سے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں
اگر نعوذ باللہ انسان شہوت پرست یا شہوت ران ہو، یہ اخلاق رذیلہ میں سے۔ اسی طرح حکمت، کہ حکمت یہاں پہ ایک اور معنی ہے، خود اخلاق کے اندر جس کو حکمت کہتے ہیں وہ حکمت کا ایک معنی ہے دیگر، کہ جس کی تفصیل خود علم الاخلاق میں دی جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ یا عدالت، یا اس کے علاوہ دیگر اخلاق، جیسے مثال کے طور پہ ایفائے عہد، وعدہ جو کرتا ہے اس کو پورا کرنا، اپنا جو اس کے علاوہ امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت دار ہونا، و اس قسم کے دیگر امور، یہ اخلاق حسنہ شمار ہوتے ہیں، اور یہ انسان کے اعمال، انسان کے خیط عمل کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا علم جو حکمت عملی کے اندر قرار پاتا ہے، وہ حکمت فلسفہ عملی کے اندر قرار پاتا ہے، وہ تدبیر منزل ہے، یعنی اپنے گھر کو کس طریقے سے ایک انسان مدیریت کرے، اس گھر کو کس طریقے سے کامیاب انداز میں چلائے، یہ دوسرا علم ہے کہ براہ راست انسان کے اعمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور تیسرا علم سیاست مدن، کہ اس کے اندر ایک معاشرہ کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، اس معاشرے کا نظام سیاسی کیا ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر قوانین و اصول اقتصادی کس طرح کے ہونے چاہیے، اس معاشرے کے اندر خود معاشرتی قوانین کس نوع کے ہونا چاہیے، معاشرتی اخلاق کیا ہوتا ہے، معاشرتی سیاست کیا ہوتی ہے، یہ سارے امور اس سیاست مدن کے اندر شامل ہے۔ پس یہ پہلی اصطلاح کے مطابق علم فلسفہ ان 6 علوم کے اوپر مشتمل ایک اصطلاح ہے کہ جس کو فلسفہ بمعنی عام یا حکمت بمعنی عام کہتے ہیں، اور تمام علوم حقیقی و علوم برہانی کو شامل ہے۔ اب یہاں پر اصطلاح دوم کہ جو یہاں پر اسی اصطلاح اول کے ضمن میں ہمیں اس سے آشنائی حاصل ہوئی، وہ خود علم الہیات ہے۔ جیسا ابھی اصطلاح اول کے اندر فلسفہ بمعنی عام، اس کے 2 شعبے، حکمت عملی و حکمت نظری۔ حکمت نظری کے 3 اقسام و 3 شاخیں، کہ جن میں سب سے پہلی طبیعیات یا علم الطبیعی، علم الریاضی یا ریاضیات، یا علم الالہی، وہی علم فلسفہ بمعنی خاص ہے۔ کہ علم فلسفہ بمعنی خاص کس علم کو کہتے ہیں؟ علم فلسفہ بمعنی الخاص وہ علم ہے کہ جو قواعد و قوانین کلیہ موجود بما ہوا موجود سے گفتگو کرتا ہے اور اس سے بحث کرتا ہے، اس علم کو علم الفلسفہ کہتے ہیں۔ کہ اس اصل میں ہمارا کتاب بدایت الحکمہ و فلسفے کی آئندہ جتنی مباحث ہیں اس میں سروکار اسی اصطلاح فلسفہ سے ہوگا، اور جب بھی بطور مطلق بدون قید، کسی قید و ضابطے کے بغیر علم فلسفہ کی اصطلاح استعمال کی جائے گی، اس سے مراد یہی فلسفہ بمعنی خاص کہ جو قسیم ریاضیات و قسیم طبیعیات قرار پاتا ہے وہی مراد ہے۔ ایک فلسفہ جو مقسم الہیات، طبیعیات و ریاضیات ہے وہ فلسفہ بمعنی عام یا حکمت بمعنی عام ہے، اور ایک اصطلاح فلسفہ ہے کہ جو قسیم ریاضیات ہے، قسیم الہیات ہے، قسیم طبیعیات ہے، کہ خود الہیات اسی فلسفے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ فلسفہ بمعنی خاص یا الہیات یہ قسیم ریاضیات ہے، اس کے مقابلے میں قرار پاتا ہے، و طبیعیات کے مقابلے میں قرار پاتا ہے، کہ یہ 2 علم ہیں۔ یہ علم حقیقی یا وہ جو آپ کی خدمت میں علم کی اصطلاح بیان کی گئی تھی اس کے مطابق یہ علم شمار ہوتے ہیں۔ اس فلسفہ بمعنی خاص یا الہیات، اس کے بارے میں متعدد اسامی ہیں، اس کے متعدد عناوین ہیں۔ اس کو الہیات کہا جاتا ہے، اس کو حکمت بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس فلسفے کو علم الکلی بھی کہتے ہیں، اس علم کو علم کلی بھی کہا جاتا ہے، یا علم ما بعد الطبیعیہ، علم ما بعد الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے، یا علم ما قبل الطبیعہ، کہ ان سارے اسامی کی وجہ تسمیہ
انشاءاللہ تعالی وہیں پر ذکر کی جائے گی کہ جہاں پر مقدمے کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان امور کے متعرض ہوتے ہیں اور ان امور کو بیان کرتے ہیں. اور خود ہی اسی مقدمے کے اندر علامہ حکمت الہیہ یا فلسفہ بمعنی خاص اس کی تعریف کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس اصطلاح کے بارے میں وہیں پر گفتگو کی جائے گی. بس یہ ایک اصطلاح دوم ہے جو فلسفے کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے. فلسفے کے بارے میں ایک اصطلاح سوم کہ جو استعمال کی جاتی ہے وہ فلسفہ مساوی با تمام علوم عقلیہ ہے کہ تمام علوم عقلیہ یہ سارے کے سارے مساوی با علم فلسفہ ہے. یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو روش عقلی کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے، روش عقلی کے ذریعے سے تحصیل کیا جاتا ہے، جس کے اندر روش عقلی کو اپناتے ہوئے ایک واقعیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ واقعیت کیا ہے، آیا وہ واقعیت جسمانی ہے، مادی ہے، وہ واقعیت کمیت ہے، وہ واقعیت عام میں از جسمانی و عام میں از مادی ہے، ماورائے مادی ہے. اس سے قطع نظر صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پر چونکہ ایک واقعیت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو واقعیت روش عقلی کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے، بس اصطلاح سوم کے اندر محور و اساس وہ روش عقلی کا ہونا قرار پاتا ہے. یہ اصطلاح سوم ہے. اب یہاں پر جو ہے صرف اور صرف اس اصطلاح سوم میں تاکید ہے روش عقلی کے اوپر، اور اس اصطلاح سوم کے مطابق علم المنطق وہ بھی علوم عقلیہ میں قرار پاتا ہے، وہ بھی ایک علم عقلی ہے، لہٰذا وہ اصطلاح سوم کے مطابق فلسفے کے اندر داخل ہے، فلسفے کا حصہ ہے. لیکن اصطلاح اول کی جو تقسیم کی تھی اس کے اندر حکماء و فلاسفہ نے علم منطق کو شمار نہیں کیا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ قابل توجہ کہ شیخ الرئیس بو علی سینا اور خود انہوں نے فلسفے کے اندر فلسفہ بمعنی عام یا حکمت بمعنی عام اس کے اندر خود علم المنطق کو شامل نہیں کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ علم منطق ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا مقدمہ ہے. خود علم منطق ایک علم عالی ہے، الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ، یعنی اعلیٰ ہے، ایک ابزار اور ایک وسیلہ ہے کہ جو ہمیں روش برہانی سکھاتا ہے، اور اس روش کے ذریعے سے ہم علوم برہانی کے اندر کسی مطلب کو اثبات یا ابطال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ فلسفے کی اصطلاحات جو فضائے سنت حکمی اسلامی کے اندر رائج ہیں، فضائے غرب کے اندر یعنی غربی معاشرے کے اندر و غرب کے علمی طبقات کے اندر فلسفہ اس معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے. ایک عرصے کے بعد سے غرب کے اندر سب سے بڑا تحول جو رونما ہوا وہ یہ تھا کہ غرب مکمل طور پہ مباحث عقلی سے دور ہو کر انہوں نے اپنی معرفت شناسی کو منحصر در حس قرار دیا. یعنی وہ امور جو محسوسات ہیں، جو ہمارے حواس خمسہ سے درک ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف انہی امور کو وہ حقیقت تلقی کرتے ہیں، انہی امور کو وہ حقیقت قرار دیتے ہیں، انہی امور کو امور حقیقی کہتے ہیں. اور بقیہ تمام امور چاہے وہ روش عقلی کے ذریعے سے، عقل ان کے اوپر ایک برہان رکھتی ہے، عقل ان کو بدیہی قرار دیتی ہے، ان سب کا انہوں نے انکار کیا اور مکمل طور پہ حس گرا ہو گئے. یعنی مکمل طور پہ تابع حس ہو گئے، تابع حواس ہیں کہ حواس جس چیز کو درک کریں، جس چیز کو اثبات کریں، وہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز واقعی ہے. لیکن جو چیز دائرہ حواس سے خارج ہو اس کو کہتے ہیں یہ چیز موجود نہیں ہے بلکہ وہمی اور خرافاتی ہے. اس فضا کے اندر انہوں نے اصطلاح فلسفہ کو ان امور کے لیے استعمال کیا کہ جو امور روش حسی سے حاصل نہیں ہو سکتے. یعنی وہ امور
کہ جو روش حسی کے ذریعے نہ قابل اثبات ہے نہ قابل ابطال ہیں، ان امور کے بارے میں گفتگو فلسفہ کہلاتا ہے۔ اور وہ امور جو روش حسی، روش تجربی یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے اور ان کی جو مختلف ابزار ہیں ان کے ذریعے سے اثبات یا ابطال ہو سکتے ہیں، ان کو علم کا نام دیا، جس کو انگریزی زبان میں سائنس کہا جاتا ہے۔ سائنس لغوی طور پہ مترادف با علم ہے کہ ہر علم کو سائنس کہتے ہیں، لیکن فضائے غرب کے اندر و غربی معاشرے و غربی علمی طبقے کے اندر کلمہ سائنس وہ مترادف با علوم تجربی ہے فقط۔ لہٰذا اس نگاہ کی اساس پہ، کہ یہاں دقت کرنی چاہیے، اس نگاہ کی اساس پر فلسفہ وہ امور کے جو امور حسی طریقے سے اثبات نہیں ہو سکتے، جو ماورا یہ حس ہیں، جو ماورا یہ تجربہ ہیں، ان امور کو انہوں نے فلسفے کا نام دیا۔ کہ یہاں پر فلسفے کی اصطلاح کے اندر ایک منفی معنی بھی شامل ہے۔ وہ کیا ہے کہ یعنی خرافاتی امور، وہ امور جن کا واقعیت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کو آپ تجربے سے، سائنس سے، ایکسپیریمنٹ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کسی بھی لیبارٹری کے اندر، آپ فزکس کی لیبارٹری ہو یا مثال کے طور پہ کیمسٹری کی لیبارٹری ہو یا کوئی اور لیبارٹری ہو، اس لیبارٹری کے اندر کبھی بھی خدا کو اثبات نہیں کر سکتے اور اسی طرح خدا کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں گفتگو کرنا یہ فلسفی مباحث ہیں۔ فلسفی مباحث کا کیا مطلب؟ یعنی تجربی روش کے ذریعے سے اس موضوع کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی، لہٰذا علم کے دائرے سے خارج ہے، فلسفے کے دائرے میں قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اس اصطلاح کے مطابق فلسفہ علم نہیں ہے، کہ یہاں پر علم کا معنی وہ پہلی اصطلاح علم نہیں تھی جو ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ مجموعہ یہ مسائل کہ جو ایک روش خاص، ایک موضوع خاص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک غرض و غایت خاص رکھتے ہیں، ان مجموعہ مسائل کو علم کہا جاتا ہے۔ کہ یہاں پر علم کا یہ والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد ہر وہ چیز کہ جو روش تجربی، روش حسی، حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، اس کو علم کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں۔ لہٰذا سائنسز کے اندر عموماً طبیعیات یعنی نیچرل سائنسز وہ شامل ہوتی ہیں، اور وہ علوم کہ جو روش تجربی کے ذریعے سے، روش حسی کے ذریعے سے حاصل نہیں کیے جاتے، ان سب کا نام انہوں نے فلسفہ رکھا، یعنی امور خرافاتی، امور غیر حقیقی۔ اور ہمارے افسوس کے ساتھ پاکستانی معاشرے کے اندر، بالخصوص یونیورسٹیز کی فضا کے اندر، اسی اساس پہ ان کو آرٹس کہا جاتا ہے، ہیومینٹیز کہا جاتا ہے، ان کو سائنسز شمار نہیں کیا جاتا، اگرچہ بعض جگہوں پہ سوشل سائنسز کہتے ہیں، لیکن اس اصطلاح غرب کے مطابق یہ سائنسز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ علوم تجربی روش کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتے۔ لہٰذا ان علوم کو انہوں نے وہ علم فلسفہ یا فلسفی قرار دیا، اس کے مقابلے میں علم قرار پاتا ہے۔ بس یہ فضائے غرب کے اندر فلسفے کا ایک معنی۔ پھر فضائے غرب کے اندر ایک اور تحول جو رونما ہوا اور ان کی مباحث کے اندر بہت زیادہ تاثیر گزار ہے، کہ جس کے اثرات پاکستانی علمی طبقے، پاکستانی جوان یونیورسٹیز کے طبقے کے اوپر بہت زیادہ اثر گزار ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے مبانی فلسفی کے تحت یہ حکمائے غرب اس بات کے معتقد تھے کہ ہم علوم حسی، ہم روش حسی، روش تجربی کے ذریعے سے واقعیت کو یعنی ہستی کو، ریالٹی کو ہم درک کر سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے بعض حکما و بعض فلاسفہ نے جب غور و فکر کیا، انہوں نے دیکھا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا تعلق تو صرف ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، ہم امور ذہنی کے اندر مشغول ہیں، ہم واقعیت خارجی کے ساتھ ارتباط نہیں رکھتے۔
لہٰذا انہوں نے آ کر واقعیت خارجی کا علم، یعنی اصلاً انسان بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ حقیقت خارجی کا علم حاصل کر سکے، اس کے لیے محال ہے کہ وہ حقیقت خارجی کا علم حاصل کر سکے، انہوں نے آ کر اس کا انکار کیا اور فلسفہ کس چیز کو قرار دیا؟ مباحث معرفت شناسی، یعنی کس طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ کیا مراحل ہیں جن کو طے کرتے ہوئے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کا نام فلسفہ رکھا، جبکہ فلسفہ واقعیت شناسی کا نام ہے، نہ معرفت شناسی، کہ ان میں فرق، تفکیک، ان میں کیا بنیادی فرق ہے، انشاءاللہ مباحث کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عمیقاً پیش کیا جائے گا کہ فلسفے کی جو رسالت ہے، فلسفے کا جو کام ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ محور فلسفہ ہے، وہ انسان کے ذہن کو پہچاننا نہیں ہے بلکہ واقعیت کو پہچاننا ہے، ہستی کی شناخت، واقعیت کی شناخت، یہ علم فلسفہ بمعنی خاص کا جو کام ہے۔ لیکن چونکہ فضائے غرب میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم واقعیت خارجی تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا اس فلسفے کو انہوں نے صرف معرفت شناسی کی مباحث کے اندر منحصر کر دیا، لہٰذا یہ فضائے غرب کے اندر اصطلاح فلسفے کا ایک اور تحول قرار پاتا ہے۔ یعنی اصطلاح فلسفہ جب مباحث معرفت شناسی کے اندر منحصر ہو گئی، یہ ایک اصطلاح جدید یہاں پر رونما ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اصطلاح خود ہی فضائے غرب کے اندر، یعنی غربی معاشرے و غربی علمی طبقے کے اندر وہ رونما ہوتی ہے، وہ ہے خود زبان شناسی، کہ یہ بھی ایک بہت لمبا تاریخی پس منظر ہے کہ کس طریقے سے واقعیت شناسی سے انہوں نے مباحث فلسفی کو معرفت شناسی میں منحصر کیا، پھر معرفت شناسی سے بھی دیکھا کہ ہم ذہن کو جو پہچانتے ہیں، اشیاء کی جو شناخت حاصل کرتے ہیں، وہ الفاظ ہیں، صرف اور صرف الفاظ کی شکل میں اشیاء کی معرفت ذہنی و معرفت حصولی حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پہ ان کے سامنے ایک خلط رونما ہوا، ان کی مباحث کے اندر بہت زیادہ اشتباہ و غلطی رونما ہوئی، جس کی بنیاد پہ زبان شناسی کو انہوں نے فلسفے کا نام دیا۔ پس فضائے غرب کے اندر جو ہے وہ پہلا ہستی شناسی، لیکن ہستی شناسی از راہ تجربی، ایک منظر ہستی شناسی از راہ تجربی کے اساس پہ اس بات تک پہنچے کہ ہم واقعیت کو کشف نہیں کر سکتے، لہذا معرفت شناسی تک پہنچے اور اس کو اصطلاح فلسفہ قرار دی، اور پھر زبان شناسی کو اصطلاح فلسفہ قرار دی۔ لیکن ان تمام اصطلاحات کے باوجود یہاں پر آپ کی خدمت میں جس چیز کو عرض کرنا ہے، اصطلاح فلسفہ جب سنت اسلامی میں استعمال کی جاتی ہے، کہ سنت اسلامی سے یہاں پر مراد یعنی حکماء اسلامی، فلاسفہ اسلامی کی نگاہ میں جب اصطلاح فلسفہ استعمال کی جاتی ہے، اس سے مراد واقعیت شناسی ہے، یعنی ہم ہستی، واقعیت، ہم امور حقیقی کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان موجود ہو یا نہ ہو، نظام ہستی یوں قرار پاتا ہے، کوئی اس نظام ہستی کی پہچان کرے یا نہ کرے، نظام ہستی کے اپنے خاص قواعد اور خاص ضوابط ہیں، حتیٰ جہاں پر فلسفہ امور ذہنی، امور جو ہے معرفتی سے بھی بحث کرتا ہے، اس کی جنبہ واقعیت ہونے سے بحث کرتا ہے، کہ انشاءاللہ موضوع فلسفہ کے ضمن میں اس کے بارے میں فرق بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا سنت اسلامی میں جب بھی فلسفہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد فلسفہ بمعنی خاص ہے کہ جس کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہوتا ہے، اور اس موجود بما ہوا موجود کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، کہ علامہ نے اپنی کتاب کے مقدمے کے اندر اس فلسفہ بمعنی خاص کی بہت ہی خوبصورت اور جامع اور معنی تعریف پیش کی ہے، کہ انشاءاللہ وہیں پر اس کے بارے میں مزید بحث کریں گے۔ فلسفے کی ایک تعریف خود مرحوم علامہ طباطبائی نے مقدمے کے اندر ذکر کی ہے، ایک اور تعریف کہ جو اسی فلسفہ بمعنی خاص کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے، اس کی جانب اشارہ کر کے
ہم اگلے مقدمے کی جانب بڑھتے ہیں. وہ تعریف یہ ہے: سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاہیا للعالم العینی، کہ فلسفہ سیرورت الانسان ہے، یعنی وہ علم ہے کہ جو انسان کو بعض مراحل طے کرواتا ہے اور انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ ایک عالم علمی بن جائے، ایک ہستی علمی، ایک جہان علمی، کہ جو جہان علمی اس جہان خارجی و واقعیت خارجی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. بس یہ تعریف غائی کہلاتی ہے. یعنی جس طرح سے خود علم منطق کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شے کی تعریف یا آپ اس کی علت فاعلی یا علت غائی صوری یا علت مادی کے ذریعے بیان کی جا سکتی ہے، یہ فلسفے کی تعریف از لحاظ غایت ہے کہ سیرورت الانسان عالما علمیا یا عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، کہ انسان ایک عالم علمی بن جائے کہ جو مطابق با عالم عینی ہے. کہ بس یہ فلسفے کی ایک اور تعریف ہے کہ جو فلسفے کی تعریف بالغایت کہلاتی ہے. اس کے بعد سے اگلا موضوع یا اگلا مقدمہ جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے وہ ہے خود موضوع علم الفلسفہ، کہ یہاں پہ فلسفے سے مراد وہی فلسفہ بمعنی خاص یا الہیات یا جس کو علم کلی یا علم اعلیٰ کہا جاتا ہے وہ مراد ہے. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ کہ یہاں پر بہت ساری مباحث موجود ہے جن کی جانب صرف اشارتاً و بہت ہی ایک کنائے کی اور اشارے کی و حد سوال کی حد تک صرف اشارہ کر کے آپ کی خدمت میں ان مباحث سے عبور کیا جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ بعض سوالات ہیں کہ یہاں پر بھی چونکہ علماء کے اندر اختلاف موجود ہے، وہ اس اساس کے اوپر صرف سوالات کہ انشاءاللہ جو اہل علم ہے مزید اس کے اوپر کام کریں گے اور اس کے بارے میں تحقیق کریں گے. پہلا سوال یہ ہے: کیا ہر علم کے لیے ایک موضوع خاص کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کوئی علم ہو لیکن اس کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی علم ہے، اس کی ماہیت علم والی ہے. علم کی اصطلاح یعنی مجموعہ مسائل، ایک مجموعہ مسائل ہے، اس کی اساس وہ مجموعہ مسائل ہے لیکن موضوع نہیں رکھتا. بس پہلا سوال یہ کہ آیا ضروری ہے کہ علم ہر علم کے لیے موضوع ہو؟ پھر وہ افراد کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ تمام علوم کے لیے ایک موضوع کو ترسیم کریں، موضوع کو کشف کریں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے. کہ یہاں پر مرحوم علامہ طباطبائی صاحب کتاب کی ایک خاص نظر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر علم حقیقی، ہر علم کے جو ہستی و واقعیت سے بحث کرتا ہے، چاہے وہ واقعیت خاص ہو، واقعیت عام ہو، اس سے قطع نظر جو بھی علوم حقیقی ہیں، علوم تکوینی ہیں، ان کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، لیکن علوم اعتباری کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ علماء، وہ حکماء، وہ صاحب نظر جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان میں پھر یہ سوال مطرح ہوتا ہے کہ اب ہر علم کے لیے آپ کے نزدیک موضوع واجب اور ضروری نہیں ہے، آیا علم کا موضوع ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی آیا یہ جو علم ہے، علم فلسفہ، اس کا موضوع ہے یا موضوع نہیں؟ اگرچہ آپ کے نزدیک علم قرار پانے کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آیا علم فلسفے کا موضوع ہے یا موضوع نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال قرار پاتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں بطور اجمالی سنت اسلامی یعنی فلسفہ اسلامی کے اندر علم فلسفہ وہ علم ہے کہ بالاتفاق تمام حکماء و تمام فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا موضوع موجود ہے،
یعنی موجود بما ہوا موجود علم فلسفے کا موضوع قرار پاتا ہے کہ خود موجود بما ہوا موجود سے کیا مراد ہے. جہاں پہ مقدمے کے اندر علامہ توضیح دیتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں کہ وہیں پہ اس کے بارے میں جو ہے وہ مباحث پیش ہوں گی. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے تو تمایز علوم یعنی وہ کیا اساس ہے، وہ کیا محور ہے جس کی اساس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ علم فلسفہ ہے، یہ علم منطق ہے، یہ علم جو ہے ریاضیات ہے، یا ان علوم کے اندر تداخل ہے؟ آیا علوم کے اندر تداخل ہے، یعنی ایک ہی مسئلہ ہو، وہ مسئلہ علم منطق کا بھی مسئلہ شمار ہو، علم فلسفے کا بھی مسئلہ شمار ہو، علم ریاضی کا بھی مسئلہ شمار ہو، یا نہیں علوم کے اندر تباین موجود ہے کہ ایک علم کا مسئلہ اسی علم کا مسئلہ ہے، دوسرے علم میں وارد نہیں ہو سکتا. بس تیسرا جو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے تمایز علوم کی بنیاد کیا ہے، کہ وہ حکماء کے جو تباین علوم و تمایز علوم بے موضوعات کے قائل ہیں، کہ علوم میں تمایز ان کے موضوعات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ فلسفہ چونکہ ایک علم حقیقی و برہانی ہے، اس کا موضوع موجود بے ماوا موجود ہے، لہٰذا یہ فلسفہ دیگر علوم سے متمایز و دیگر علوم سے جدا ایک علم ہے. لیکن وہ صاحب نظران، وہ علماء و بزرگان کہ جو موضوع کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے تمایز علوم غایات کی اساس پہ قرار دیا ہے کہ اس علم سے ہماری غرض و غایت کیا ہے. آیا غرض و غایت ذہن شناسی ہے، یہ علم منطق تشکیل پاتا ہے. آیا غرض و غایت ہماری ہستی شناسی، جہان شناسی، واقعیت شناسی ہے، یہ علم فلسفہ ہے. آیا ہماری غرض و غایت کچھ اور ہے، دیگر علوم تشکیل پاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے تمایز علوم بر اساس غایات و بر اساس اہداف قرار دیا ہے. یہیں پہ ایک اور بات آتی ہے، وہ ہے عوارض ذاتیہ سے کیا مراد ہے، کہ عوارض ذاتیہ کے بارے میں خود علم کی اصطلاح و علم کے بارے میں جہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود اصطلاح عوارض ذاتیہ سے کی آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کی گئی. بس آیا علم فلسفہ مقدمہ دوم یا بحث مقدماتی مرحلہ دوم کیا ہے؟ سب سے پہلے خود فلسفے کی اصطلاحات شناسی، اس کے بعد فلسفہ بمعنی خاص جو ایک اصطلاح فلسفہ ہے جس کو الہیات کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، کہ یہاں پر بھی چند آراء ہے، لیکن جس چیز کے اوپر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ فلسفے کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے. لیکن یہ موجود بما ہوا موجود، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس کی حقیقت وجود ہے، اس کی حقیقت ماہیت ہے، یا اس کی حقیقت وجود و ماہیت کے علاوہ کوئی شے سوم ہے، کوئی چیز دیگر ہے؟ یہ آئندہ آنے والی مباحث بالخصوص بحث اصالت الوجود اس کی کفیل ہے، کہ بحث اصالت الوجود اس بات کو تعیین کرے گی کہ خود یہ جو موجود بما ہوا موجود ہے، اس کی ہویت اور حقیقت کیا ہے. پس دوم جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ ایک ایسا علم ہے کہ جو ایک موضوع واحد رکھتا ہے، ایک موضوع خاص، ایک موضوع مشخص، ایک موضوع متعین رکھتا ہے، اور اسی موضوع کی اساس پر دیگر علوم سے یہ علم جدا ہوتا ہے. اس کے بعد دیگر بعض مباحث مقدماتی ہیں کہ جیسے روش علم فلسفہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.